سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر خواتین سے بیعت لینے کا اور ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ یہ شرطیں خواتین میں پائی جائیں، اس پہ وہ عمل درآمد کریں، ان گناہوں سے بچنے کا وہ عزم مصمم کریں، تو پھر آپ ان سے بیعت کر لیں۔ اور آخری آیت میں اللہ پاک نے دوبارہ ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ دوستی لگانے، بالخصوص یہودیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، جو آپ سے بیعت کرنا چاہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام نے مردوں سے بھی بیعت لی اور خواتین سے بھی بیعت لی۔ بیعت کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ بیعت کا لفظی معنی جو ہے وہ تو کسی کی اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی بڑے کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا کہ فلاں اچھائی کا کام ہم کریں گے اور فلاں گناہ کے کام سے ہم بچیں گے، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بیعت ایمان بھی کی، بیعت جہاد بھی کی، ہجرت کی بیعت بھی کی، نصرت کی بیعت بھی کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے امور ہیں جن کو شرط قرار دیا گیا کہ اس شرط پہ آپ سے بیعت کی جاتی۔ مثال کے طور پہ اس میں کسی کو آپ نے فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرو گے، والدین کی نافرمانی نہیں کرو گے،
کسی کو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، جو کسی کام کا اہل ہے، ماہر ہے، اس ماہر کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرو گے۔ اسی طرح اور بہت سارے مختلف امور ہیں، ذاتی بھی اور اجتماعی بھی، کہ جن امور کے کرنے یا نہ کرنے پر بیعت لی جاتی تھی۔ یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے تو یہ یاد رکھیں، بیعت کا مقصد صرف اصلاح ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو اصلاح کا طریقہ خود آتا ہے، وہ اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بیعت کا کرنا کوئی لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود کوئی بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیطان اور نفس ہر وقت ساتھ لگے ہوئے۔ اس لیے کسی ماہر عالم دین جس کے اندر اچھی صفات پائی جائے، علماء نے لکھا ہے ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ کہ بیعت اس کی ہو سکتی ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم، پھر اس کی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ بالکل مطابق کا مطلب ہے کہ کسی حد تک وہ بڑے بڑے گناہوں سے، اعلانیہ گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ پھر اس کے اندر عقائد کی درستگی ہو، اعمال کی درستگی ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس نے خود اپنی اصلاح کروائی ہو۔ جس کی اپنی اصلاح نہیں، وہ دوسروں کی اصلاح کیا کر سکتا ہے؟ یہ شرائط اگر کس شخص میں پائی جائیں تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ دوسروں کو بیعت کر سکتا ہے۔ اور بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسے بن جائے کہ جیسے کوئی غلام ہوتا ہے۔ میں نے حقیقت واضح کی کہ بیعت کا مقصد صرف اپنی اصلاح ہے۔ اس کے لیے رابطہ رکھے، اس کے لیے ملاقات رکھے، اس کے لیے فون پہ بات کر لے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ ہاں، بیعت کا ایک ظاہری طریقہ یہ ضرور رکھا گیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معاہدہ کیا جائے کہ یہ کام ہم آپ کے سامنے یا آپ کی موجودگی میں نہیں کریں گے، یا یہ کام ہم کریں گے، جیسا کہ جہاد کے لیے بیعت ہوتی تھی، جیسا کہ بیعت رضوان ہوئی، جیسا کہ اور بہت ساری بیعتیں۔ لیکن خواتین کے ساتھ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خاتون کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے کبھی کسی خاتون کا ہاتھ نہیں پکڑا، صرف محرم خواتین، اس کے علاوہ غیر محرم کا ہاتھ کبھی آپ نے نہیں پکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت ہے، عصمت ہے، اور میرے عزیز دوستو یہی شریعت کا حکم ہے۔ باقی بیعت نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی لازمی ہے۔ ہاں، اصلاح ضروری ہے، اپنے آپ کو درست رکھنا یہ ضروری ہے، اس کے لیے کسی ماہر عالم دین اللہ والے سے تعلق قائم کرنا یہ اپنی اصلاح کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر اور ان کے خاص اعمال کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا جب یہ خواتین آپ کے پاس آئیں، ایمان والی عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت ہونا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ بیعت کریں، ان کا اصلاحی تعلق اپنے ساتھ مربوط کریں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ یہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ شرک میرے عزیز دوستو بہت خطرناک بیماری ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پہلی شرط یہی ہے کہ جو بیعت کے لیے آئے آپ اس کو پابند کریں،
کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی۔ دوسری چیز فرمایا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، گھر میں خامن کے مال سے یا باہر سے چوری نہیں کریں گے۔ تیسری شرط فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اس زمانے کے اندر بچیوں کو خاص طور پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بچیوں کو بوجھ سمجھتے، یا خدا نخواستہ کسی خاتون سے غلطی ہو جائے تو وہ اولاد کو ویسے ہی کہیں پھینک دیا، کہیں ڈال دیا، کہیں مار دیا۔ یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسی صورت میں آپ ان سے شرط طے کریں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ولا یأتین ببہتان، وہ کوئی ایسا الزام نہیں لائیں گی یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو انہوں نے خود گھڑا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان۔ اس کا ایک مطلب مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عورت زنا کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ اس بچے کو خامد کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اس کا ہے، یہ خامد کا ہے، تو گویا اس نے اپنے خامد پر ایک الزام لگا دیا، ایک غلط بچے کا اس کو باپ قرار دے دیا۔ اس لیے فرمایا یہ کام بھی وہ نہیں کریں گے۔ اس میں بین ایدیہن وارجلہن اس لیے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے کام کے گواہ ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم جھوٹ موٹ بول لیں گی تو کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں تمہاری گواہی دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے وہاں خود بولیں گے۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ عورتیں خامدوں پہ الزام نہیں لگائیں گی۔ عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، شک کرتی ہیں، خامدوں پہ الزام لگاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام وہ نہیں کریں گے۔ اور آخر میں فرمایا ولا یعصینک فی معروف، آپ کی طرف سے کوئی بھی نیکی کا کام آئے تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس میں میرے عزیز دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی بھی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو نیکی کا نہ ہو۔ آپ تو ہمیشہ ہی نیکی کا حکم دیں گے، لیکن یہاں فرمایا کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیکی کے کام میں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم بھی دے سکتے ہیں جو نیکی کا نہ ہو؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جو نیکی نہ ہو۔ لیکن یہاں پھر اس کو کہنے کا کیا مطلب؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ اصل میں اس لیے کہا کہ بعد میں اور لوگوں کے ساتھ بھی بیعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین آئیں گے، ورثاء آئیں گے، علماء آئیں گے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوگا۔ تو پھر کوئی یہ عذر نہ تراش لے کہ جناب ہم مجبور تھے، ہمارے پیر صاحب نے حکم دے دیا، اب گناہ کے کام کا دے دیا تو ہم مجبور تھے، یا ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دے دیا، والدین نے حکم دے دیا، استاد نے نافرمانی کا حکم دے دیا۔ تو اللہ پاک نے ایک اصول بتا دیا کہ کسی کی بھی اطاعت تب تک ہوگی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے گا، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو پھر کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی ایسا حکم دے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ مخلوق کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا
یہ بالکل جائز نہیں، اس کا حکم کوئی بھی دے۔ والدین کسی کو ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں والدین کی اطاعت بھی ضروری نہیں۔ استاد ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں انسان استاد کا بھی پابند نہیں۔ اگر پیر و مرشد ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی ہے وہاں انسان پیر و مرشد کا بھی پابند نہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کا خامند ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی ہے، خامند کہے بے پردگی اختیار کرو، خامند ناجائز باتوں کا حکم دے تو وہاں یہ ضروری نہیں کہ جی خامند کی اطاعت بہت ضروری ہے لہذا ہم مجبور ہیں، نہیں، بلکہ فرمائے وہاں نیکی کے کام میں تو اطاعت ہوگی، گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت و فرما برداری ہرگز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ساری باتیں خواتین مانیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہن، آپ ان کو بیعت بھی کریں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین تو خود بخشنے والا ہے، فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن آپ کی دعا سے ان کی بخشش پہ گویا مہر لگ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی کسی کو دعا دیں، آج کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی ہمارے جو ہے وہ استاد وہ ہمیں دعا دے دیں تو بڑی خوشی ہوتی، لیکن جس کو اللہ کے نبی دعا دے دیں، اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی خوشی کی کیا انتہا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر یہ شرائط خواتین تسلیم کریں تو آپ ان کو بیعت بھی کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انہی شرائط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بھی بیعت کی، یعنی یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے بھی۔ خواتین کا ذکر تو اس لیے آ گیا کہ اس موقع پہ خواتین آئی تھیں اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا کہا تھا۔ اور اس واقعہ کی جو راویہ ہیں امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی کہ اس میں ایک لفظ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے، ہماری شفقت کے لیے اپنی طرف سے بھی اس میں فرمایا، اور وہ لفظ یہ فرمایا کہ اس معاملے میں تم اتنی اطاعت کرو گی جتنی تمہارے اندر طاقت ہوگی۔ یعنی 100% تو دین پہ، شریعت پہ کون چل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی عمل کر سکتے ہیں، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کر گئے۔ آج ہم 100% کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں یہ اس کا پابند کیا گیا کہ جتنے تمہارے بس میں ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو۔ کتنی بڑی شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ، یہ نہیں فرمایا کہ 100% چلنا ہے، ہاں یہ فرمایا کہ جتنا بس میں ہو وہ کرتے رہو، جو نہ کر سکو اس پہ استغفار کر دو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق ان شرائط پہ ہمیں ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سورۃ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ پاک پھر ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تتولوا، مت دوستیاں لگاؤ، قوماً، ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ایسی قوم سے دوستیاں مت لگاؤ۔ اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ سورۃ فاتحہ میں بھی، قرآن کریم میں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پہ چلا۔
مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی۔ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا۔ اس قوم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ان پہ غضب اترا، یہودیوں کے بارے میں۔ تو اس لیے غضب اللہ علیہم سے مراد یہ یہودی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں زیادہ تر یہی یہودی آباد تھے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے خاص طور پہ ایمان والوں کو فرمایا کہ ان یہودیوں کے ساتھ اللہ کی اس ایسی قوم جس پہ اللہ کا غضب اترا، جو اللہ کے مبغوض بندے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ آج بھی ہمیں حکم یہی ہے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، فرمایا ایمان والوں سے سب سے زیادہ نفرت کن کو ہے؟ دنیا میں یہودی بھی ہیں، دنیا میں مشرک بھی ہیں، دنیا میں عیسائی بھی ہیں، دنیا میں بہت ساری کمیونٹیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کن کو ہے؟ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے سخت کون ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ایمان والوں سے سب سے زیادہ شدید دشمنی رکھنے والے وہ یہودی۔ لہذا جب یہ ایمان والوں کے سخت دشمن ہیں تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ ان کو دوست نہ سمجھیں بلکہ ان کو دشمن ہی سمجھیں۔ لہذا فرمایا لا تتولوا قوما، ایسی قوم کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ جن پر اللہ کا غضب اترا۔ اور اللہ پاک فرماتے قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں، بے پرواہ ہیں آخرت سے، ذرا سا بھی ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے ہم نے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ یہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر قبروں والوں سے مایوس ہو گئے۔ آج مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں یہ زندہ ہیں اور ایک نہ ایک دن اللہ ان کو اٹھائے گا۔ سب کہہ دیں بے شک، کہ اپنی اپنی قبور میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ ان سب کو زندہ کرے گا۔ لیکن کافر ان قبروں والوں سے مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں دوبارہ اٹھ سکتے۔ مشرکین عرب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان مرے ہوئے انسانوں کو کون زندہ کرے گا؟ یعنی ان کو گویا کہ مایوسی تھی کہ یہ نہیں اب اٹھ سکتے۔ اللہ پاک فرماتے جیسے کافر قبروں والوں سے مایوس ہو گئے، اسی طرح یہ یہود و نصارہ یہ آخرت سے مایوس ہو گئے۔ ان کو آخرت کا کوئی ڈر، کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، فکر آخرت یہ انسان کو تیر کی طرح سیدھا کرتا ہے۔ جب ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا میرا حساب ہوگا، ایمانداری سے بتائیں اس یقین کے ساتھ پھر کون بہادر ہے جو اللہ کی نافرمانی کر سکے؟ کوئی چور چوری کرتا ہے، کوئی فراڈیا فراڈ کرتا ہے، کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے، کوئی کم تولنے والا کم تولتا ہے، تو وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے تو کرتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ میں نے کون سا کسی کو حساب دینا ہے۔ لیکن اگر اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے پوچھنے والا اللہ ہے، میرا حساب لینے والا اللہ ہے، مجھے دیکھنے والا اللہ ہے، تو پھر کبھی بھی کوئی ایسی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اس لیے فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستیاں مت لگاؤ جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب دنیا داروں میں بیٹھے بعض اوقات جن کو
کچھ لگاؤ ہوتا ہے دین سے وہ تو کہیں نہ کہیں اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخرت کی بات کر لیں گے، ورنہ عمومی طور پر صرف مال بڑھانے کی باتیں ہوں گی، پیسہ بڑھانے کی باتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا بھی ہو کہ جو ہم ایسے لوگوں کے پاس گزاریں جہاں بات صرف آخرت کی ہو، مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، تاکہ ہمیں اس کی بھی فکر لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقي